بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. محترم حضرات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا مشروع نہیں ہے، الا یہ کہ حج اور عمرے میں کہ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو اس وقت زبان سے حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے، وہ مشروع ہے۔ بقیہ دیگر عبادات میں دل سے نیت کرنا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اسی کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ آدمی ایسے ہی بغیر کسی نیت و ارادے کے کوئی نیک کام کر لے تو اس پر اس کے لیے اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں، جب وہ نیک کام کر رہا ہو اور اس نے نیت کی ہو کہ یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اللہ کے لیے ہے، تبھی اس عمل کا اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احتساب میں نیت شامل ہے، احتساب میں نیت شامل ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت۔ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کا وہ اجر و ثواب نہیں رہا جو فتح مکہ سے پہلے تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ اب دارالاسلام ہو گیا۔ پہلے وہ دارالحرب اور دارالکفر تھا، اور دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، اور وہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا، یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات تھی۔ وہاں سے ہجرت کرنا بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا۔ تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا جو اجر و ثواب تھا وہ فتح مکہ کے بعد نہیں رہا، لیکن قیامت تک ہجرت جاری ہے کہ جہاں کہیں بھی دارالکفر ہو اور جہاں اسلامی شعائر پر عبادات پر عمل کرنا آسان نہ ہو تو اللہ کے بندوں کے لیے وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ آج جدید دور میں حد بندیاں ہو گئی ہیں، ویزے وغیرہ کے مسائل ہیں، ایسی صورت میں آدمی مضطر ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے۔ ورنہ آج بھی یہ حکم ہے اور قیامت تک حکم ہے کہ جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جہاں اسلام پر عمل کرنا آزادی کی بات نہ ہو، وہاں سے آدمی کوچ کر جائے۔ تو یہ کہا گیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت کا وہ اجر و ثواب نہیں رہا جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے تھا، لیکن کہا گیا ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے۔ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جہاد سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک تلوار اٹھا لو، ایسا نہیں ہے۔ اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا، اپنی منچاہی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کے خلاف جہاد کرنا، سنت مردہ ہو گئی ہے اس کو زندہ کرنا، یہ جہاد ہے۔ وہ تو آخری شکل ہے، جب دشمن چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہوں، وہاں بندے مومن پر حکم ہے کہ پھر وہ تلوار اٹھائے، وہ آخری شکل ہے۔ اور وہ بھی کس کے خلاف؟ وہ جو اس اسلام کے خلاف ہیں،
وہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں ان کے لیے ہے، عام کفار کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو اعدائے اسلام پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آج کل فسطائی طاقتیں اور زعفرانی طاقتیں یہ جو شور کرتی رہتی ہیں کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ ان کو تہہ تیغ کر دو، ان کو قتل کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ محض بکواس ہے، وہ ناسمجھی کی باتیں ہیں، وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ اسلام میں جہاد کا جو حکم ہے بھی وہ ان کے خلاف ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو ان سے دشمنی کرتے ہیں، جو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو یہ کہا گیا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھی تھی مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانًا وَاحْتِسَابًا، تو احتساب میں نیت شامل ہے کہ وہ صوم رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور خالص اس کے لیے یہ رکھ رہا ہے، تو اس میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے نیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو ہجرت ایک انتہائی مقدس عمل ہے، وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت پہلے کے جو خطا اور گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں، مہاجر جب اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار خیش و اقارب چھوڑ کر کے نکلتا ہے تو اس ہجرت کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ بڑا عظیم عمل ہے ہجرت، لیکن کہا گیا مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر ہجرت کیا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن اگر یہی ہجرت کسی دنیاوی غرض سے ہو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، آدمی نے کسی دنیاوی غرض سے ہجرت کیا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو مسلمان مدد کریں گے، مسلمان اس مہاجر کا تعاون کریں گے، یا اور بھی غرض ہو، یا اسی طرح اس نے ہجرت کیا کسی خاتون کے لیے کہ جائے گا تو اس خاتون سے شادی ہو جائے گی، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی نیت سے ہوگی جس لیے اس نے ہجرت کیا ہے۔ جب ہجرت جیسا مقدس عمل نیت کی وجہ سے قابل قبول ہے اور نیت کی وجہ سے قابل قبول نہیں، تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے صوم میں نیت کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور زبان سے نہیں کہنا ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالی، نیت کر رہے ہیں کب؟ صبح صادق کے بعد سحری کھا کر کے، اور کہتے ہیں انا اصوم غدن، کل روزہ رکھوں گا، یعنی آج نہیں کل، جبکہ اگر شرعی طور پر دیکھیں تو غروب آفتاب کے بعد اسلامی تاریخ بدل گئی، اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں شمسی لحاظ سے تو رات کے 12 بجے کے بعد تاریخ بدل گئی۔ اب وہ گویا جس وقت نیت کر رہا ہے آدمی وہ آج ہی ہے، لیکن اس کے لیے نیت کر کے وہ بولتا ہے نصوم غدن، کل۔ تو اولاً تو یہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ہی مشروع نہیں، اور دوسرے معنن بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اصلاً دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور فرض صوم کے لیے، فرض روزوں کے لیے، جیسے رمضان مبارک کے روزے، ہر روز اس کی نیت ہونی چاہیے۔ آپ نے سحری کی ہے، اسی وقت آپ کی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو ہم نے نیت کر لی تو وہ آخری روزے تک کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر روز اس کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ ہر روزے کا مستقل ایک مقام ہے، مستقل ایک عمل ہے، یہ ہر روزے کا مستقل عمل ہے، اسی لیے ہر روز اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور نیت کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی، مستحکم نیت کی ہوئی ہے، پھر کسی وجہ سے اگر آپ وہ نیک کام نہیں کر سکے تو آپ کے اس نیت کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے مستحکم نیت کی، عزم مصمم کیا تھا کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ وہ نیک کام نہیں کر سکے، کوئی عذر آ گیا، کوئی مجبوری آ گئی، کچھ ہو گیا،
تو آپ کے اس نیت کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے کچھ صدقہ کا پیسہ لے جا کر کے مسجد میں کسی کے پاس رکھوا دیا۔ ان کے بیٹے آئے، معن نے لے جا کے رکھوا دیا، اور ان کے بیٹے آئے یزید رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے وہ پیسہ لے لیا اور خرچ کر لیا۔ اب باپ کو جب معلوم ہوا تو باپ نے یہ کہا کہ میں نے تو اسے صدقہ کرنے کی نیت سے وہاں رکھوایا تھا۔ بیٹے نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا اور ضرورت تھی، میں نے لے کر خرچ کر لیا۔ آپس میں بحث ہوئی، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مان دیکھو تم نے جو نیت کی تھی تمہیں تمہارے کیے کا ثواب مل گیا۔ سمجھ رہے؟ تو نیت کا بڑا اجر ہے، اسی لیے اعمال صالحہ میں نیت بہت ضروری ہے۔ دل کا ارادہ شعور کے ساتھ، دل کا ارادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ارے سحری کھا رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا، وضو کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا۔ ٹھیک ہے آپ وضو کر رہے ہو، مستقل عبادت ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صلاۃ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ سحری کھا رہے ہیں، وجہ ہے سحری کھانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی جو ہے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں۔ ایک گروہ وہ ہے جو زبان سے نیت کرنے پر آمادہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا، بس الٹ ٹپ ہم کام کیے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دونوں طرف کمی ہے۔ ہمارے یہاں بھی نیت کا استحضار، نیت کا شعور، نیت کا ادراک اور احساس ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ صوم کا مہینہ گزر رہا ہے، اسی مناسبت سے یہ بات پیش کی گئی، بقیہ جو بھی نیک عمل کریں اس کے لیے نیت ضروری ہے، اسی پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کے لیے نیت کا استحضار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو، ہم سب کے صوم کو، ہم سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔